الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بے شک اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ ہے جو متقی ہوئے، اور وہ بندے بھی جو محسن ہوئے. یہاں تین باتیں ہیں. ایک اللہ رب العزت کی صفت، ساتھ ہونے کی. اس صفت کو صفت معیت کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. وہ ایک ذرہ تک اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. معیت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے معیت خاصہ اور ایک ہے معیت عامہ. معیت عامہ کا معنی اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ، سب کو دے کر، مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، ملائکہ، جن، اللہ سب کے ساتھ، سب کو دے کر ہے. کوئی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں. ان لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. کوئی چیز مخفی نہیں اس سے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں. اور ایک معیت خاصہ، اللہ تعالیٰ کا خصوصی ساتھ. یہ ساتھ محبت کا ساتھ، نصرت کا اور تائید کا، مدد کا، رحمت کا. اور اس ساتھ کے مستحق اللہ تعالیٰ کے مومن موحد بندے. اللہ ان کے ساتھ ہے، معنی ان کا مددگار ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے، ان کی تائید کرنے والا ہے. یہ معیت خاصہ، جس کی ایک دلیل آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. سفر ہجرت. نبی علیہ السلام مکہ سے نکلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور کفار قریش آپ کے تعاقب میں. ابو جہل ملعون کا اعلان تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پیش کر دے، کہ معاذ اللہ آپ کا سر لا کر دکھا دے، تو اس کو 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے. 100 سرخ اونٹ انعام میں دیں گے. یہ سرخ اونٹ عرب کا بڑا ایک قیمتی خزانہ تھا، اور لوگ ان کے طاقت، خود ابو جہل کی طاقت. اس نے جو تلوار اٹھائی تھی 2 دھاری تلوار تھی، اور اس کو زہر آلود کیا تھا تاکہ اس کا کوئی زخم بھی جسم میں زہر بھر دے. تعاقب میں نبی علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں چھپ کے، غار ثور میں، ابو جہل کے ساتھ ان کے کھوجی تھے جو قدموں کے نشان دیکھتے.
بالکل وہ پھر ان نشانوں پر لے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ پہاڑ پہ چڑھا دی، حتیٰ کہ غار میں چلے، غار تک پہنچ گئی، اور کھوجیوں کا اصرار ہے کہ یہ قدم اس غار کے اندر گئے۔ نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق کا فرمان ہے اگر وہ جہاں ان کے پاؤں تھے وہاں اپنا سر لے کر آ جاتے تو ہمیں دیکھ لیتے۔ اس قدر خوف و ہراس کی کیفیت ہے۔ اور اللہ کے نبی کا یقین، لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو ہم غار میں دونوں بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 2-4 فٹ کے فاصلے پر ابو جہل بھی کھڑا، اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ابو جہل کھڑا ہے، اس کے حواری کھڑے ہیں، اس کے کھوجی کھڑے ہیں، ان کے ساتھ نہیں تھا، اللہ سب کے ساتھ تھا۔ مگر یہاں میت خاصہ مراد، خصوصی ساتھ، مدد والا، نصرت والا، رحمت اور محبت والا۔ حافظ قیم رحمہ اللہ نے وہ روایت سے استدلال کیا کہ کھوجی کا اصرار تھا کہ وہ اندر ہے، اور اللہ نے اس غار کے دھانے پر ایک مکڑی کو حکم دیا کہ جالا بند دو، جالا بند، مکڑی نے جالا بند دیا۔ ابو جہل کہتا ہے تمہاری مت ماری گئی ہے، اگر یہ غار میں داخل ہوتے تو جالا توڑ کے جاتے۔ ذرا جالے کو دیکھو، یہ اعتق من میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد کی پیدائش سے پہلے کا لگتا ہے، اتنا پرانا جالا ہے۔ اگر اندر جاتے تو جالا توڑ کے جاتے۔ یہ میرے رب کا شان بے نیازی، ہر چیز اس کی فوج، ہر چیز کو فوجی بنا کر استعمال کرنے پر قادر۔ غار کے اندر کون ہے؟ 2 سب سے قیمتی ہستیاں، رسول اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کے سردار، ابوبکر صدیق پوری دنیا کے اولیاء کے سردار، قیمتی 3 ہستیاں، اور اللہ نے ان کی حفاظت کی کمزور ترین گھر سے۔ مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر سب سے کمزور، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ 100 جالے بندے آپ ایک انگلی سے سارے توڑ سکتے، ختم کر سکتے۔ تو اعلیٰ ترین شخصیت ہے، ان کی حفاظت کی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے، کمزور ترین گھر کے ذریعے، اس کی شان بے نیازی۔ ہر چیز اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی فوج ہے، جس کو جہاں چاہے استعمال کر۔ پانی کے قطرے اس کا لشکر ہے، قوم نوح کا ڈبو دی، فرعونیوں کا ڈبو دی ان پانی سے۔ ہوائیں اس کا لشکر ہے، ہواؤں کے ذرات اس کے لشکر ہیں۔ قوم عاد اور قوم ثمود کا عذاب، چیخ اور کڑک اس کا لشکر، اس کی عذاب کی کیفیت ہے۔ اس لیے ایک تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہر لحظہ پکڑنے پر قادر ہے۔ ہماری کیا ہستی، یہ اس کی شان ہے۔ تو بات ہو رہی صفت معیت کی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو جہل کے ساتھ نہیں، جو 2-4 قدم کے فاصلے پر کھڑا۔ یہ معیت خاصہ، نصرت کی معیت، مدد کی معیت، رحمت کی، رضا کی اور محبت کی معیت، یہ ابو جہل کو حاصل نہیں، یہ معیت خاصہ۔ یہاں جس معیت کا ذکر، یہ معیت خاصہ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے متقین، تقوی والا۔ تقوی کی لمبی تفسیر ہو سکتی، لیکن میرے عزیز طلبہ، تقوی کا اول معنی جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اپنے اور گناہوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر لینا، تقوی کی دیوار، کہ اس دیوار کو عبور کرنا ممکن نہ ہو، اس کو کراس کرنا ممکن نہ ہو۔ اس دیوار کو کراس کر کے
جب گناہ تک پہنچنا ممکن نہ ہو، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ ابن کعب سے پوچھا امیر عمر رضی اللہ عنہ، ما حقیقت التقویٰ، حقیقت تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا امیر المومنین کبھی ایسی وادی سے گزرے جہاں کانٹے ہوں، خاردار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہاں۔ پوچھا کیسے گزرے؟ کہا کہ اپنے دامن کو اور اپنے لباس کو سمیٹ کر، وہ کانٹا نقصان نہ پہنچا دے، بدن کو یا لباس کو پھاڑ نہ دے۔ یہ تقویٰ کی حقیقت ہے۔ یہ جو ابلیس ہے، اس نے چاروں طرف گناہوں کے جال بنے ہوئے، خاردار گناہ، آگے بھی پیچھے بھی۔ ثم آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، تیرے بندوں کو بہکانے اور پھسلانے کے لیے میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے ہوں، چاروں طرف یہ کانٹے ڈال دوں گناہ ہوں۔ فرمایا یہ تقویٰ کی حقیقت ہے، ان کانٹوں سے بچانا اپنے آپ، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، اور صحیح سالم گزر جانا۔ دنیا بھی ان کانٹوں سے بھری پڑی ہے، گناہوں سے، معصیتوں سے، تو ان سے بچانا یہ حقیقت تقویٰ ہے۔ اور گناہ کا ادراک ہونا چاہیے، گناہ کی معرفت ہونی چاہیے، گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، نیکی اور گناہ کا تعارف ہو، یہ بھی تقویٰ کی حقیقت ہے۔ پھر بڑے بڑے گناہوں کو سر فہرست رکھو، شرک ہے، بدعت ہے، ان کو سر فہرست رکھو۔ اس وقت یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور سفر کے مہینے میں یہ قوم ایک بدترین بدعت کا شکار ہے، بدترین بدعت۔ یہ شیطان کی جال ہے، عقیدے کا وار کرتا ہے، بدعت کا وار کرتا ہے، شرک کا وار کرتا ہے، اور کسی بڑے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھنسانے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیتے، جاؤ بیٹا اب جو مرضی کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، جا کے بیت اللہ کا طواف کرو، ہر مہینے عمرے کرو، ہر سال حج کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیونکہ جس جال میں تمہیں پھنسا دیا میں شرک یا بدعت، اس جال کی موجودگی میں تمہاری کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے، کوئی نہیں۔ اب سفر کا مہینہ ہے، کچھ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، منحوس۔ کچھ لوگ بدھ کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے، یہ مہینہ نحوست سے بھرا ہوا۔ بدھ کے مہینے میں سفر نہیں کرتے، یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، کہ بدھ کا دن بھی نحوست زدہ ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ قوم کے عقیدے، گھر سے نکلے اور وہ کالی بلی آگے سے گزر گئی، یہ قوم سہم کے ڈر جاتی ہے، یہ سفر اب محفوظ نہیں ہے، گھر لوٹ آتا، گھر لوٹ آتا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ کسی نحوست کو نحوست قرار دے کر سمجھے کہ یہ نحوست ہے، گھر لوٹ آئے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا، شرک کا ارتکاب۔ تمہارا یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ ہر خیر اور ہر شر کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ خیر و شر جو ہے یہ نہ کسی دھاگے میں ہے، نہ کسی بلی میں ہے، نہ کوے کی کائیں میں، اور نہ الو۔ الو دیکھنے ڈر جاتے ہیں، یہ الو ہم کو الو بنا دیتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ الو یہ کسی کی موت کی نشان ہے، ہم الو بن جاتے ہیں، کسی کی موت کی نشان ہے۔ کوا کائیں کر جائے تو ڈر جاتے ہیں، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کوے کا چھت پر بولنا اس کا معنی کوئی مہمان آنے والا۔ توہمات ہی سارے نظریے بدعت یا شرک کے تانوں بانوں کو چھو دیں۔ سفر کا مہینہ بنانے والا کون ہے؟ جس نے محرم بنایا، ربیع الاول بنایا، ربیع الثانی بنایا، رمضان بنایا، ذوالحج بنایا، ذوالقعدہ، اسی ذات نے سفر کا مہینہ، سفر کا مہینہ اللہ نے بنایا۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز منحوس ہو سکتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز، اس میں نحوست ہو سکتی، شر ہو سکتا ہے۔ بدھ ہفتے کا ایک دن ہے، جس ذات نے ہفتے کا دن بنایا، اتوار کا، پیر کا، منگل کا، جمعہ جمعرات، اسی ذات نے بدھ کا دن بنایا۔
کہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق کو منحوس کیسے کہو گے؟ یہ تو شر کی اللہ کی طرف نسبت ہے. اللہ کی ہر مخلوق بابرکت ہے. اگر شر ہے تو وہ آپ کی بدعمالیوں کی بنا پر، آپ کا گناہ آپ کے لیے نحوست کا باعث ہے. اللہ کی ہر مخلوق میں خیر ہی خیر ہے. یہ سفر کا مہینہ خاص طور پہ امت کے بڑے طبقے کے نزدیک نحوست کا مہینہ. یہ بات شرک کی حدود کو چھوتی ہے اور یہ تقویٰ کے خلاف ہے. تقویٰ کا پہلا نقطہ ہی اپنے آپ کو شرک سے بچانا، اپنے ظاہر کو باطن کو نور توحید سے منور کرو اور شرک سے بچو. صبح اٹھے کسی غریب فقیر کو دیکھا پھٹے کپڑے، ہم ڈر جاتے ہیں آج پتہ نہیں دن کیسا گزرے. صبح یہ متھے لگ گئے، صبح یہ سامنے آ گئے، پتہ نہیں دن کیسا گزرے. یہ نہیں سوچتا کہ صبح اٹھ کے تو نے آئینہ دیکھا تو اپنا چہرہ دیکھا، یہ تو بات کی باری. یہ توہم بدعقید کی ہے، توکل کے منافی ہے. اللہ پر توکل، اس کی توحید کی قوت، توحید کی صلابت. مجھے بنو عباسی خلیفہ مہدی کا ایک قصہ یاد آ گیا، کچھ اس میں مزاحیہ بات بھی. یہ صبح شکار کے لیے نکلا، راستے میں ایک عربی کو دیکھا، پھٹے کپڑے، پراگندہ حالت، اس کے بال بکھرے ہوئے. مہدی نے سوچا کہ یہ صبح صبح متھے لگا ہے، آج ہمیں شکار نہیں ملے گا. کہا اس کو پکڑ لو، گرفتار کر لو. پکڑ لیا، میرا گناہ کیا ہے؟ پکڑ لیا، گرفتار ہو گیا. راستے میں کوٹھڑی ہے گئی جو جیل کے لیے بنائی جاتی ہے، اس میں ڈال دو، اس کو کوٹھڑی بند کر دی. اب وہ شکار کے لیے گئی. شکار بے تحاشا ملا، اتنا شکار کبھی نہیں ملا. اللہ نے شکار سے بھر دیا، خوش ہوئے، واپس لوٹے. تو مہدی بھول چکا تھا، اچانک وہ کمرہ سامنے آ گیا جہاں اس کو بند کیا. تو اس کو یاد آ گیا، اس کو کھول دو، اس کو آزاد کر دو، ہمیں شکار بہت ملا ہے. اگر شکار نہ ملتا تو اس کی نحوست ہوتی، ہم اس کو قتل کر دیتے. شکار بہت مل گیا تو کھول دو، اس کو آزاد کر دو. کھولا گیا کہ تم آزاد ہو جاؤ. اس نے کہا میں نہیں جاؤں، مجھے بتاؤ میرا گناہ کیا ہے کہ صبح سے شام تک مجھے بھوکا اس کوٹھری میں بند کر دیا. گناہ کیا ہے میرا، یہ بتایا جائے. بتایا کہ یہ گناہ تمہارا، صبح صبح متھے لگے تھے. امیر المومنین نے سوچا کہ اگر شکار نہ ملا تو اس کی نحوست کی بنا. عربی بڑا حاضر جواب تھا، ان کو ڈر نہیں ہوتا کسی کو، نہ ان کو شہری پروٹوکول کا علم ہوتا ہے. کہا پھر بتاؤ منحوس کون ہے، فیصلہ کر کے بتاؤ منحوس کون ہے. میں نے آپ کو دیکھا اور ساری دن جیل میں گزارا، آپ نے مجھے دیکھا اور آپ کو بے تحاشا شکار مل گیا، تو کون ہم میں سے منحوس ہو؟ یہ بات خلیفہ کے غضب کو دعوت دینے والی، لیکن اس کی ذہانت پر خوش ہوا، اس کو بڑا انعام و اکرام دیا تاکہ یہ ثابت ہو کہ تم کو انعام مل گیا، مانا میں بھی منحوس نہیں ہوں. کہ تم کو اتنا پیسہ مل گیا، اتنے درہم و دینار مل گئے، تمہاری زندگی گزر جائے گی، تو میں بھی پھر منحوس نہیں ہوں. تم میرے لیے بابرکت ہو اور میں تمہارے لیے بابرکت. یہ نحوست کا عقیدہ ہے، یہ توکل کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے، دور حاضر کی بدعت ہے، یہ شرک ہے. تو اس مہینے میں خاص طور پہ ہم جو ایک فکر اور زعم رکھتے ہیں، یہ دین کے خلاف، شریعت کے خلاف. تو ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ متقین کے ساتھ ہے جو ہر گناہ سے بچتے ہیں. بڑے گناہ اس سے چھوڑے، اس سے چھوڑے، اس سے چھوڑے، گناہوں سے پوری طرح پرہیز اور اعتراض، حتیٰ کہ صغیرہ گناہوں سے. اس صغائر سے بچنا مشکل ہے لیکن صغیرہ سے بچنے کی کوشش کریں. ان الجبال من الحصى، یہ بڑے بڑے پہاڑ کینکریوں اور ذروں سے بنتے ہیں.
ذرے چھوٹے ہوتے ہیں، جمع کرتے جاؤ پہاڑ بن جائیں گے، بڑے بڑے ٹیلے بن جائیں گے۔ اس طرح چھوٹے گناہ جمع کرتے جاؤ تو گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا۔ یہ بھی متقین کا فہم ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ اس سے بچتے ہیں۔ یہ حقیقت تقویٰ ہے۔ بالخصوص میرے عزیز طلبہ، گناہوں سے بچنا جو اصل تقویٰ ہے، اور یہ چیز آپ کو آپ کے علم میں، حصول علم میں معاون ہوگی، حصول علم میں مددگار ہوگی۔ امام مالک کا قول ہے کہ لیس العلم بکثرۃ المسائل وانما العلم خشیۃ اللہ۔ علم کثرت مسائل کا نام نہیں، بلکہ علم اللہ تعالیٰ کے خوف، تقویٰ اور اس کے ڈر کا نام۔ اصل علم یہ ہے۔ امام بربہاری کی کتاب جس نے پڑھائی، ایک بندے کے پاس بڑی لائبریری، کتابیں بھری پڑی اور بڑا علم ہے، نقشے دار باتیں کرتا ہے اور بڑی چرب اللسانی سے، اگر تقویٰ نہیں تو وہ جاہل ہے۔ اور ایک بندے کے پاس کتابیں تھوڑی ہیں، علم تھوڑا ہے، مگر اس کا دل تقویٰ سے بھرا پڑا، اس کا ظاہر تقویٰ سے بھرا ہوا۔ ظاہر کا تقویٰ سے بھرا ہونا معنی اس کے ظاہر پر پوری طرح نبی علیہ السلام کی سنت لاگو ہے، منطبق اور نافذ۔ یہ حقیقت تقویٰ۔ گناہوں سے بچنا یہ تقویٰ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس امام شافعی طلب علم کے لیے گئے، امام مالک ان کا چہرہ تھے، امام شافعی رحمہ اللہ کو نور سے بھرا ہوا۔ فرمایا کہ الا ارا فی وجہ کا نور فلا تطفئہ بالمعصیہ، میں تمہارے چہرے میں نور دیکھ رہا ہوں، اطاعت کا، تقویٰ کا نور، اس کو گناہ کر کے مٹا نہ دینا، گناہ کر کے اس کو مٹا نہ دینا، بجھا نہ دینا۔ اس وقت تمہارا چہرہ نور سے بھرا ہوا ہے، اور اگر گناہ کرو گے تو پھر اس نور کی جگہ کالک آ جائے گی۔ یہ کالک چہرے پر بھی نظر آتی اور دل کے اندر بھی۔ اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلب نکتۃ سوداء، جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جائے، سیاہ نشان۔ اگر توبہ کر لے تو اللہ گناہ نشان کو مٹا دیتا ہے، اگر توبہ نہ کرے ایک اور گناہ کر ڈالے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرے گناہ پر تیسرا نقطہ، اور گناہ کرتا جا رہا ہے، نقطے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب ہے یہ۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں اللہ کا احسان کیا ہے اور اللہ کا عذاب کیا؟ دنیا اللہ کا عذاب یہ ہے کہ آپ نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ پر دوسرا گناہ کھول دے، پھر آپ وہ بھی کر لیتے، تیسرا گناہ کھول دے وہ بھی کر لیتے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آپ گناہوں پر اتراتے ہیں، اترانے کے لیے ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کا عذاب ہے جو آپ پر جاری ہو چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہے؟ آپ نے نیکی کی اور اللہ آپ کو دوسری نیکی کی رہنمائی دے، وہ بھی کرنی، پھر تیسری نیکی، چوتھی نیکی، نیکی پر نیکی کرتا جانا اللہ کی رحمت اور اس کا احسان، اور گناہ پر گناہ کرتے جانا اللہ کا عذاب ہے، خطرناک عذاب۔ جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے یہ دل کی سیاہی، چہرے کی سیاہی، گناہ جو ہے سواد فی الوجہ اور سواد فی القلب ہے، یہ دل بھی کالا اور چہرہ بھی، اس میں بھی کالک مری جاتی ہے۔ تو پھر تقویٰ کا نور ہے، تقویٰ کا جو بندے کے ظاہر و باطن کو منور کرتا ہے، اور اس سے پھر آپ کو علم آئے گا۔ علم آپ کو بھولے گا نہیں۔ گناہ کرو گے رٹے سے علم یاد کر لو گے، مگر وہ علم صرف کمرہ امتحان تک ہوگا۔ امتحان دیا، ہو سکتا ہے پہلی پوزیشن آ جائے، مگر پھر وہ علم بھول جائے گا۔ امتحان سے باہر نکلے علم بھول گیا، ایسا ایسا بھول گیا۔ اللہ کا عذاب ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب معصیت ہو، گناہ ہو، نافرمانیاں ہوں۔ اگر نیکی پر نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اتقان اور قوت آپ کے حاضر میں پیدا کرے گا، آپ کے دل میں، دماغ میں۔ علم آپ کو بھولے گا نہیں، علم بھولے گا نہیں، قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا، قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ علم کی شان ہے۔ اور گناہ اور معصیتیں ہوں تو علم رٹے سے یاد تو ہو جائے گا، آہستہ آہستہ بھول جاؤ گے، فراموش کر دو گے۔ اور یہ اللہ کا عذاب، نسوا حظا مما ذکروا بہ، یہ اللہ کا عذاب ہے، علم یاد کر کے بھول جانا۔
یہ ہے مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اپنے متقی بندوں کے ساتھ، اس معنی میں تقوی اختیار کرو۔ اور والذین هم محسنون، اللہ ان بندوں کے بھی ساتھ ہے جو محسن ہیں، اچھا کرنے والے، اچھا کرنے والے۔ محسن اصل معنی اچھا کرنے والے۔ اچھا کرنا کیا ہے؟ خوبصورت عمل، اچھے عمل۔ اچھے عمل کی تعریف کیا ہے؟ اچھا عمل وہ عمل ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر نے کیا ہو۔ حسن کی انتہا ہے وہاں، اچھائی کی انتہا اللہ کے نبی کی سنت، اس کے مطابق عمل۔ کسی عمل کی اچھائی آپ کی عقل سے ثابت نہیں ہوتی، آپ کے ذہن سے یا آپ کے باپ دادا کے ذہن سے نہیں۔ یہ دین کسی گھر کی لوڑی نہیں، جیسے مرضی موڑ دو، جیسا مرضی بنا دو، نہیں۔ والذین محسن، محسن بن جائیں، اچھا کرنے والے۔ اچھا کرنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو ہر عمل میں اللہ کے پیارے پیاروں کی سنت، سنت کا حسن، سنت کا رنگ اور سنت کا نور پیدا کرتے ہیں۔ کوئی عمل ان کا خلاف سنت نہیں۔ بات ان کے عقیدے میں داخل ہو چکی کہ سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، جو عمل کرنا ہے وہ سنت کے مطابق کرنا۔ ہر عمل سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ یہ عمل سنت سے ثابت ہے، طریقہ بھی ثابت ہے، عمل بھی ثابت ہے۔ یہ محسن بندے ہیں، محسن اچھا کرنے والے۔ اچھا کرنے والے کون ہیں؟ جو عمل انجام دیں، عمل اختیار کریں پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق۔ یہ عمل کا زیور ہے، عمل کا حسن ہے۔ ایک عمل اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو، اللہ کے پیغمبر نے نہ کیا ہو، آپ وہ کریں، اس کو اچھا سمجھ لیں، تو کیا آپ چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے آگے بڑھ کر یہ وہ عمل جس کی توفیق اللہ کے نبی کو نہیں ملی، مجھے ملی، ان سے بہتر ہو گیا، آگے بڑھ جاؤ گے۔ ہر کسی یہ دین اتباع کا نام ہے، ابتداء کا نام ہے۔ ابن مسعود کا قول ہے اتباع کا، پیروی کا۔ نئی باتیں گھڑنے کا نام نہیں، نئے شوشے چھوڑنے کا نام نہیں، آپ کی عقل اور ہوا کا نام نہیں۔ یہ دین اتباع ہے، نبی علیہ السلام کے پیر۔ تو آپ کا عمل اگر اس دائرے کے اندر ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ محسن ہیں۔ اور اللہ کی معیت، اللہ کی مدد، کتنی عظیم آیت کریمہ، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ جو متقی ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جو محسن اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ کیسا ہے؟ یہ ساتھ نصرت کا، تائید کا، مدد کا، محبت کا، رحمت کا، پیار کا، رضا کا۔ کیا باقی بچا؟ ہر نعمت آپ کو حاصل ہوگی اس تقوی اور حسن کی بنا پر، اچھائی کی بنا پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کیا کرو، اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں، وہی توفیق دینا۔ توفیق اگر نہ ہو تو بڑے بڑے عمل انسان نہیں کر پاتا، اور توفیق اگر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوگی اور بندے کے لیے انعام ہوگا۔ ابھی ہم نے سلام پھرتے دیکھا 8-10 نمازی چلے گئے تھے، ہو سکتا ہے ان کو کام و مصروفیت ہو، لیکن میرا مشورہ کہ 2 منٹ دینے چاہیے، 2 منٹ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، یہ 99 ہو گئے۔ اور 100 کا فگر پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ 2 منٹ سے زیادہ نہیں۔ اجر کیا ہے اس کا؟ محیت عنہ ذنوبہ، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں، گناہ مٹا دیے جائیں۔ ولو کانت مثل زبد البحر، ان گناہوں کو اگر جمع کریں، اتنا وزن ہو ان کا جتنا وزن زمین پر موجود پانی کا، 7 سمندر لے آؤ، سارے دریا لے آؤ، نہریں لے آؤ، چشمے لے آؤ، زمین کے نیچے کا پانی لے آؤ اور اس کو تولو، جتنا وزن بنے گا، اتنے وزن کے اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے سارے معاف کر دیں۔ جس بندے کو یہ حدیث معلوم اور سب کو معلوم، پھر سلام پھرتے نکل جانے،
مانا توفیق نہیں. اور جو بیٹھتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں. عمل بہت آسان ہے، اجر بہت بڑا، مگر کرے گا کون؟ جس کو اللہ کی توفیق ہو. ہمیشہ اس سے اس کی توفیق کا سوال کرو. ہمیشہ اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے. اگر اس کی توفیق آپ مانگنا چاہتے ہیں، ایک چھوٹی سی دعا آپ یاد کر لیں، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا لا حول ولا قوت الا باللہ. بس چھوٹی سی دعا ہمیں یاد تو ہے، مگر اس کا استعمال ہم صحیح نہیں کرتے. استعمال کیا ہے؟ کوئی غصہ آ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، لا حول ولا قوت الا، لا حول، بس اس موقع میں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک ذکر ہے. وقت طے کرو اس ذکر کو ادا کرنے کا. طے کر لو اپنے اندر کہ فلاں وقت میں 100 بار کروں گا. چلتے پھرتے کر لو، بستر پر لیٹے کر لو، کسی کو خبر ہی نہ ہو. یہ ذکر ہے بہت بڑا، جس کا معنی یہ ہے کہ کوئی عمل چھوٹا ہو یا بڑا، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. اور کوئی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے بچنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. اس کی توفیق بس. لا حول ولا قوت الا باللہ اس عقیدے کا محور ہے. اس کو سمجھ بھی لو، اور جب بھی یہ کلمہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، ذکر کرو، عبادت کرو، اس کا معنی آپ کے دل میں حاضر ہو، تاکہ جو زبان کا ذکر ہے اس میں دل کی معرفت اور عقیدہ بھی شامل ہو. جو چیز دل میں وہی زبان پر، اور جو زبان میں وہی دل. علامہ ابن القیم فرماتے ہیں جو بندہ یہ کلمہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس نے پورا سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا. میں کچھ نہیں، میری ہستی کچھ نہیں، ذرے کے برابر خیر ہو میں حاصل نہیں کر سکوں، پہاڑ کے برابر خیر ہو حاصل نہیں کر سکوں جب تیری توفیق نہ ہو. ذرے کے برابر شر ہو میں بچ نہیں سکتا، پہاڑ کے برابر شر بچ نہیں سکتا جب تک تیری توفیق نہ ہو. تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ توکل بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. ہر خیر و شر میں اسی سے استعانت ہے. عظیم ترین ذکر ہے. کثرت سے کرو گے اس کا ایک فائدہ اور بھی. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اسم من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت کے دروازے کا. یہاں سے کون داخل ہوگا؟ جو کثرت سے یہ پڑھتا ہو لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، کثرت سے پڑھتا. بڑا عظیم کلمہ ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے. یہ دین کا ایک احسان ہے کہ لمبا چوڑا کلمہ نہیں ہے، 2-4 فرق کی دعا نہیں، آدھی صدر کی دعا ہے، سب کو معلوم. پڑھو یہ توکل، حسن عقیدہ، توحید کی اساس، شرک سے نفرت، سارے محاسن اس کلمے میں موجود. والتوفیق بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.